ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری پیغمبر ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں پروردگار عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو پوری وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یعنی تمام نبیوں میں آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ چونکہ فرمایا من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے، رجال جمع ہے رجل کی، رجل کہتے ہیں بالغ مرد کو، یعنی نبی علیہ السلام کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہوئے، کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہوئے، ہاں آقا علیہ السلام بچوں کے باپ ہوئے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے 3 شہزادے جو حالت صغر سنی میں، بچپن میں اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے، اللہ رب العزت نے انہیں بچپنے کے اندر وفات عطا فرما دی، اپنی بارگاہ میں بلا لیا، چونکہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے لو کانا ابراہیم و ابنی حیا لکان نبیا۔ حضور فرماتے ہیں اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو وہ نبی بنتا، وہ کیا بنتا؟ نبی بنتا۔ اور روایت میں فرمایا لو کان عاش ابراہیم لکان نبیا، فرمایا میرا بیٹا ابراہیم اگر اس دنیا کے اندر جیتا رہتا تو وہ نبی بنتا۔ چونکہ آقا علیہ السلام کا کوئی بیٹا جوان ہو جائے اور وہ نبی نہ بنے تو یہ ایک طرح کا اعتراض بن سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل نبی بنے، حضرت یعقوب کے بیٹے نبی بنے، حضرت آدم کے بیٹے نبی بنے، حضرت زکریا کے بیٹے یحییٰ نبی بنے، کئی نبیوں کے بیٹے نبی بنے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہو اور جوان بھی ہو جائے اور وہ رب کا سچا نبی نہ بنے، یہ چیز قابل اعتراض ہو سکتی تھی، جو افضلیت مصطفیٰ میں ایک طعن اور اعتراض پیدا کر سکتی تھی کہ حضور جو افضل الرسل ہیں، حضور جو افضل الانبیاء ہیں، حضور جو تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل ہیں، وہ افضلیت کیسے ثابت ہو سکتی تھی؟ اس لیے رب نے نبی پاک کے بیٹوں کو بچپن میں وفات عطا فرما دی تاکہ کوئی اعتراض بھی نہ کر سکے، ولیکن رسول اللہ ہے وہ خاتم النبیین، اور میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت بھی اجاگر ہو کر سامنے آ جائے۔ ذرا توجہ فرمائیں، حضور کی ختم نبوت پر مہر لگانے کے لیے رب نے آپ کی اولاد کو، چھوٹے بچوں کو حالت صغر سنی میں وفات دے دی۔ اس آیت پاک کے اندر چونکہ لفظ خاتم آیا ہے، علماء لغت نے لکھا خاتم 2 طرح استعمال ہوتا ہے، تا کی زبر کے ساتھ اور تا کی زیر کے ساتھ، خاتم اور خاتم۔ اسے خاتم بھی پڑھا جا سکتا ہے، خاتم بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ خاتم اس میں فاعل کا صیغہ بنے گا، یعنی ختم فرمانے والے، اور خاتم تا کی زبر کے ساتھ یہ آخری کے معنی میں ہوگا، لاسٹ اور آخری کے معنی میں، یعنی آقا علیہ السلام اگر خاتم النبیین ہو پھر بھی مطلب یہی ہوگا اے آخرہم، تمام نبیوں میں آخری، تمام نبیوں میں لاسٹ تشریف لانے والے حضور ہیں۔ اگر خاتم پڑھا جائے ختم کرنے والے
تو اس کا مطلب بھی یہی ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سلسلہ نبوت کے ختم کرنے والے ہیں جو سلسلہ نبوت آدم صفی اللہ سے چلا تھا۔ آقا علیہ السلام اس سلسلہ نبوت کو اختتام پذیر فرمانے والے ہیں، اسے ختم فرمانے والے ہیں۔ یعنی خاتم فتح کے ساتھ، تا کے فتح کے ساتھ، خاتم تا کے کسرہ کے ساتھ، یہ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے اور دونوں طرح اس کا معنی یہی ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے لغت کے امام ہیں، المفردات القرآن کے اندر فرماتے ہیں الخاتم والخاتم بمعنى واحد اے آخر الانبیاء کما کان فی التنزیل ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین اے آخرہم۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خاتم ہو یا خاتم ہو، فرما دونوں اعتبار سے اس کا معنی آخری ہوتا ہے، جیسا کہ خاتم النبیین قرآن میں واقع ہوا، یعنی میرے نبی کو رب نے آخر النبیین، آخر الانبیاء، تمام نبیوں کا آخری نبی فرمایا ہے۔ امام راغب اصفہانی کی لغت سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی۔ اور اسی طرح امام ابن منظور افریقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لسان العرب کے اندر لکھتے ہیں الخاتم والخاتم من اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اے آخرہم، فرماتے ہیں خاتم اور خاتم یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے ہیں۔ کن میں سے ہیں؟ اسماء مبارکہ میں سے ہیں، یعنی حضور کے یہ نام ہیں، اسماء مبارکہ ہیں۔ اور فرمایا اے آخرہم، یعنی ان کا معنی ہے آخر، یعنی ان سب سے آخر، آخر قوم، آخر شے، شے کا آخر، کسی بھی قوم کا آخر۔ حضور چونکہ قوم انبیاء کے آخر ہیں، حضور چونکہ شے نبوت کی آخری کڑی ہیں، آخری اینٹ ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ محل تعمیر کرتا ہے، اس محل کی فرمائے کہ ایک جگہ اینٹ کی چھوڑ دیتا ہے، وہاں ایک اینٹ رکھ دی جائے تو فرمایا کہ وہ محل مکمل ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا رب نے قصر نبوت میں آدم صفی اللہ سے جسے چلایا عیسیٰ روح اللہ تک، فرما ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، فرما اس اینٹ کی جگہ میں مصطفیٰ آ گیا ہوں، اب محل نبوت کا مکمل ہو چکا ہے، فرما نبوت کے محل میں اب کسی اور اینٹ کے رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ گویا کہ رب کائنات نے سلسلہ نبوت کو، سلسلہ رسالت کو مجھ پر ختم فرما دیا ہے۔ اسی طرح صحہ کے اندر امام جوہری نے لکھا، امام جوہری صحہ یہ لغت کی بڑی مستند ترین کتاب ہے، فرماتے ہیں الخاتم خاتم النبیین لأنہ خاتمہا، چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس معنی میں خاتم ہیں کہ آپ نے سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا، وَتَمَّمَهَا، اور فرما اسے تمام کر دیا۔ اب آپ کے تشریف لانے کے بعد نہ تو کوئی اور نبی آ سکتا ہے نہ کوئی اور رسول آ سکتا ہے۔ حضرات گرامی یہ فنی بحث تھی، لغات کے لحاظ سے میں نے آپ کو بتایا تاکہ آپ کو پتہ چلے، چونکہ یہ جو قادیانی مرزائی ہیں نا یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا خاتم کا معنی وہ اور کر لیتے ہیں، خاتم کا معنی جی بڑا زبردست پیغمبر، خاتم کا معنی اخلاق میں کامل پیغمبر، خاتم کا معنی وہ مطلب اعلیٰ کوالٹی والا پیغمبر، خاتم کا معنی مثلا وہ یہ بھی کر لیتے ہیں اصلی، خاتم کے کئی معانی کر کے وہ سادہ لوگوں کو پھنساتے ہیں۔ یہ 3-4 لغت کی مشہور کتابوں سے میں نے خاتم کا معنی آپ کے سامنے بیان کیا، لسان العرب سے، مفردات القرآن سے اور الصحہ سے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس لفظ کو خاتم پڑھا جائے یا خاتم پڑھا جائے، دونوں لحاظ سے اس کا معنی ہے آخری پیغمبر۔ خاتم النبیین پڑھیں یا خاتم النبیین پڑھیں، خاتم پڑھیں یا خاتم پڑھیں، دونوں کا معنی کیا ہے؟ آخری نبی۔ چونکہ حضور نے فرما دیا نا
کہ اگر میرا بیٹا زندہ رہتا تو وہ نبی بنتا۔ اور مقام پر ارشاد فرما لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، فرما اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتا۔ کون نبی ہوتا؟ حضرت عمر بن خطاب نبی ہوتا۔ یہی عمر فاروق اعظم ہیں۔ ایک مرتبہ چند اوراق تورات کے لے کر وہ حضور کی مجلس میں بیٹھ کر پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے۔ سرکار کے اور صحابہ بھی تشریف فرما ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اوراق تورات کی تلاوت کی تو سرکار کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر نے حضرت عمر کو اشارہ کیا، عمر تم تورات کا مطالعہ کرتے ہو، حضور ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ سرکار کائنات امام الانبیاء کے چہرہ مبارک کو عمر نے دیکھا تو تورات کے اوراق کو بند کر دیا، تورات کے اوراق ٹھپ دیے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں تورات کو پڑھ کر آپ کی شان دیکھ رہا ہوں، آپ کی عظمت کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا اے عمر اگر یہی تورات والا موسیٰ آج بھی زندہ ہو کر آ جائے تو مصطفیٰ کی غلامی کے بغیر اسے بھی چارہ نہیں ہوگا۔ فرما آج یہی تورات والا موسیٰ بھی آ جائے، مصطفیٰ کا متبع بن کر آئے گا، حضور کا امتی بن کر آئے گا۔ فرما میری تابعداری اور اطاعت کے بغیر اسے بھی چارہ نہیں ہوگا۔ اور مقام پر حضور نے ارشاد فرما میری امت وہ وقت تمہارے لیے کتنا اعلیٰ ہوگا، فرمایا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ آئیں گے مگر وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، رسول کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، صاحب کتاب کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ فرما میرے امتی بن کر آئیں گے، وہ دین عیسائیت کی تبلیغ نہیں کریں گے، وہ انجیل کا سبق نہیں پڑھائیں گے، فرما وہ قرآن کی تعلیم دیں گے اور فرما میری نبوت کا پرچار کریں گے، فرما میری غلامی میں لوگوں کو جوڑیں گے، میری غلامی میں لوگوں کو لے کر آئیں گے۔ حضور نے فرما جب عیسیٰ روح اللہ اتریں گے فرما میری نسل اور خاندان میں سے میرے نسب اور حسب کا ایک جوان فرما جس کا نام مہدی ہوگا، فرما وہ نماز پڑھا رہا ہوگا، نماز بھی جمعہ کی ہوگی، فرما عیسیٰ روح اللہ آئیں گے، فرمایا کہ وہ تمہاری امت کے ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز بھی ادا کریں گے، فرما اسے امام اور مقتدا بھی مانیں گے، فرما وہ مقتدی ہوں گے، وہ امامکم منکم، فرما امام تمہارا ہوگا، فرما میری امت اس لمحے تمہاری کیا شان ہوگی۔ حضور نے ختم نبوت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما دیا کہ عیسیٰ روح اللہ پیغمبر بھی آئے وہ بھی نبوت کا تاج اتار کے آئے گا، جب نبی آئے تو غلام بن کے آئیں، جب نبی آئے تو امتی بن کر آئیں، جب نبی آئے تو تابعدار بن کر آئیں۔ ارے حضور کا امتی نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ زندہ باد۔ یہ نبی ہیں، قرآن سے ثابت ہے نبی ہیں، سب کا عقیدہ ہے نا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نبی نہیں رسول بھی ہیں، جو رسول ہو نبی ہو اگر وہ حضور کے زمانے نبوت میں آ جائے تو نبوت کا تاج اتار کر آتا ہے، حضور کا متبع بن کر آتا ہے۔ یہ تو اس کی شان جو نبی بھی ہو پر حضور کی نبوت کے زمانے میں آ جائے تو حضور کا امتی بن کر آئے۔ اگر کوئی ہو بھی امتی مرزا قادیانی جیسا، کوئی ہو بھی امتی، وہ حضور کا امتی ہو کر نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرات گرامی وہ کیسے نبی بن سکتا ہے؟ اگر وہ نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ حضور نے خود فرما دیا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون، فرما میرے بعد میری امت میں 30 جھوٹے آئیں گے، جھوٹے، فرما ان کا دعویٰ کیا ہوگا انہ نبی، کہ وہ نبی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت سرکار کائنات نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اسی کے ساتھ لاحقہ کے طور پر فرمایا، اسی کے ساتھ ملا کر فرمایا ستکون امتی ثلاثون کذبوا، ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے آئیں گے، فرما انہ نبی، ان کا دعویٰ ہوگا کہ ہم نبی ہیں، ہم رسول ہیں، معاذ اللہ۔ فرما سنو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہی تمام نبیوں میں آخری ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قادیانی کہتے ہیں خاتم کا معنی اصلی،
چونکہ یہ بھی بعض نام نہاد مسلمانوں نے معنی گھڑ کر دیا، یا پرفیکٹ نبی، خاتم کا معنی پرفیکٹ نبی، خاتم کا معنی اعلیٰ نبی، خاتم کا معنی مضبوط نبی، خاتم کے کئی معنی کر کے ہیرا پھیری کر کے خاتم کے معنی میں تبدیلیاں لا کے لوگوں کو پھنساتے ہیں، سادہ لوگوں کو۔ میں نے لغات کے حوالے سے آپ کو بتایا، جتنے بھی پرانے اہل لغت ہیں، قدیم امام اہل لغت کے، وہ سب کے سب خاتم اور خاتم دونوں کا معنی آخری لکھ گئے۔ لہٰذا حضور نے کیا فرمایا؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، یہ ترجمہ ہے خاتم النبیین کا۔ توجہ فرمائے ذرا توجہ، انا خاتم النبیین، جامع ترمذی کی روایت، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ لا نبی بعدی ترجمہ ہے انا خاتم النبیین کا۔ حضور نے فرمایا خاتم النبیین کا معنی یہ نہیں اصلی نبی، پرفیکٹ نبی، اعلیٰ نبی، زبردست نبی، پاورفل نبی، مضبوط نبی، اخلاق کا مجسم نبی۔ فرما خاتم کا یہ مطلب نہیں، فرما لا نبی یا بعدی، خاتم کا معنی ہے میرے بعد نبی نہیں ہے۔ سمجھو ذرا، سمجھو معنی۔ دیکھنے ایسے لگ جاتے ہو کہ کوئی انوکھا نعرہ لگ رہا ہے، ذرا اونچا بولو، تاجدار ختم نبوت۔ کچھ لوگ پاگل بن کے بیٹھتے ہیں، اگر کوئی نعرہ لگائے تو دیکھتے رہتے ہیں۔ دیکھنا کیا ہے؟ حضور کی ختم نبوت پہ مر مٹنے کا جذبہ پیدا کرو، بولو نا اونچی آواز میں، تاجدار ختم نبوت۔ جو طلباء بیٹھے ہیں وہ بھی تو تھوڑا سمجھداری کا مظاہرہ کریں نا۔ اگر علم دین کے طلباء بھی پاگل ہو جائیں تو پھر باقیوں کو کیا کہیں گے؟ ذرا بولو اونچی آواز میں، سبحان اللہ۔ چونکہ یہ بات ہے تو علمی لحاظ سے، مگر سمجھے گے تو سمجھ آئے گی۔ خاتم النبیین کا معنی میرے نبی نے خود بیان کیا۔ کوئی مولوی، کوئی محدث، کوئی بھی اپنے آپ کو مجدد کہنے والا اگر خاتم کا اور کوئی معنی کر دے، ہم نہیں مانیں گے۔ جب نبی نے فرما دیا خاتم النبیین کا معنی لا نبی یا بعدی، یعنی اس کا معنی ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا لا، یہاں علماء نے بڑا نقطہ بیان فرمایا، فرماتے لا نفی جنس کا جو ہوتا ہے نا، لا نفی جنس کا، یہ جنس کی نفی کرتا ہے۔ کس کی نفی کرتا ہے؟ جنس کی نفی کرتا ہے۔ مثلا لا رجل فی البیت، اس گھر میں مرد نہیں ہے، اس گھر میں مرد نہیں ہے۔ لا رجل ظریف فی الدار، اس گھر میں کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لا رجل فی الدار، لا رجل فی البیت، گھر میں مرد نہیں ہے، گھر میں کوئی رجل نہیں ہے۔ یہ عرب کے ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نہ کوئی بوڑھا ہے، نہ کوئی جوان ہے، نہ کوئی بچہ ہے، کسی طرح کسی بھی جنس کا۔ فرمایا جنس بوڑھے کی ہو، جوان کی ہو، بچے کی ہو، فرمایا کسی بھی جنس کا مرد گھر میں نہیں ہے، کسی بھی جنس کا مرد گھر میں نہیں ہے۔ رب کائنات نے کیا فرمایا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور وہاں ما نافیہ ہے۔ لا اور ما اگرچہ معنوی اعتبار سے ایک ہیں، مگر میرا استدلال لا نبی یا بعدی سے ہے۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا لا الہ الا اللہ، لا دیکھ رہے ہو، نہیں کوئی معبود مگر اللہ، گویا کہ یہاں اللہ نے جنس الوہیت کی نفی کر دی۔ فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا لا نبی یا بعدی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہی نہیں ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا یہ بروزی، یہ ذلی، یہ متبع، یہ فلاں، یہ فلاں، جیسے قادیانی تعویلیں کرتا ہے نا، اور قادیانی کے پیروکار بھی تعویلیں کرتے ہیں، یعنی ذلی نبی ہے، اصلی نہیں ہے، یہ بروزی نبی ہے، اصلی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے لا نبی یا بعدی فرما کر ہر جنس کے نبی کی نفی کر دی۔ فرمایا نہ کوئی ذلی آ سکتا ہے، نہ کوئی بروزی آ سکتا ہے۔
لا نبی بعدی، ہر طرح کے ہر جنس کے نبی کی نفی ہو گئی، ہر جنس کے نبی کی، جیسے لا رجل فی البیت میں ہر طرح کے جنس، ہر جنس کے مرد کی نفی ہو گئی، لا نبی بعدی میں ہر جنس کے نبی کی نفی ہو گئی۔ پھر علماء فرماتے ہیں دیکھو لا کی شکل جو ہے نا یہ تلوار کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ تلوار کی طرح، جس طرح تلوار ہوتی ہے نا، یہ لا لا کی شکل اسی طرح ہے، تلوار کی طرح۔ فرماتے ہیں اللہ نے اپنی الوہیت کی نفی کے لیے فرمایا لا الہ الا اللہ، اور قرآن پاک کے لیے فرمایا لا ریب فی۔ حضور نے فرمایا اپنی نبوت اور ختم نبوت کے پہرے کے لیے کیا فرمایا؟ لا نبی بعدی۔ فرما خدا نے لا الہ الا اللہ فرما کر جھوٹے خداؤں کا خاتمہ کر دیا، لا ریب فی فرما کر جھوٹی کتابوں کا خاتمہ کر دیا، لا نبی بعدی مصطفیٰ نے فرما کر جھوٹے نبیوں کا خاتمہ کر دیا، جھوٹے نبیوں کا خاتمہ کر دیا۔ چونکہ لا ہے تلوار کی طرح، تلوار کاٹتی ہے، کیا کرتی ہے؟ جو سامنے آ جائے نا اس کو کاٹ دیتی ہے۔ فرما یہ لا بھی ایسا ہے، اگر جھوٹا خدا آئے گا لا الہ الا اللہ اسے کاٹ کر ختم کر دے گا، اگر جھوٹی کتاب آئے گی لا ریب فی اسے کاٹ کر ختم کر دے گا۔ فرما اگر جھوٹا نبی آئے گا لا نبی یا بعدی اسے کاٹ کر اس کا خاتمہ کر دے گا۔ علماء فرماتے ہیں وہ مائی مر گئی جو نبی جنا کرتی تھی، وہ مائی مر گئی جو نبیوں کو جنم دیا کرتی تھی۔ مشاطۂ ازل نے جس کنگھی کے ساتھ مصطفیٰ کی زلفوں کو سنوارا تھا وہ زلفیں سنوارنے کے بعد کنگھی توڑ ڈالی تھی، کنگھی توڑ ڈالی تھی۔ فرما وہ کنگھی ہی نہیں رہی جو نبوت کی زلف کو سنوارا کرتی تھی۔ فرما نبوت کی زلف میں اگر کنڈل آئے گا تو یہ کنڈل قیامت تک اسی طرح رہے گا، ہاں یہ اسی طرح رہے گا۔ فرمایا پھر نبی کوئی نہیں آئے گا تو اس کی کنگھی بھی ٹوٹ گئی ہے۔ فرمایا اس کی زلف کو سنوارنے کے لیے کوئی کنگھی بھی نہیں آئے گی۔ حضرات گرامی، حضور خود ارشاد فرما چکے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یہ اتنا اہم ترین مسئلہ ہے۔ دیکھو اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر صحابہ کو فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہیں فرمایا اولیاء اللہ، جی کہیں فرمایا حزب اللہ، اللہ کی جماعت۔ فرما اللہ کی جماعت دیکھنی ہو تو صحابہ کو دیکھو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کو دیکھنا ہو جن پر رب نے خوشخبریاں اتاری ہیں، رضا کے مجدے سنائے ہیں، فرما صحابہ کو دیکھو۔ فرما جن کو رب نے اولیاء کہا ہے، فرما صحابہ کو دیکھو۔ جو انعامات صحابہ پر اترے، جو عطائیں صحابہ پر ہوئی، بزرگان دین فرماتے ہیں ہمارا تجربہ ہے اگر تم میں سے بھی کوئی چاہتا ہے وہی نوازشات ہم پر ہوں، وہی اکرامات ہم پر ہوں، وہی عطائیں ہم پر اترے تو صحابہ جیسا تعلق پیدا کرنا پڑے گا، صحابہ جیسا تعلق پیدا کرنا پڑے گا۔ علماء نے اپنے تجربات سے لکھا، فرما اگر چاہتے ہو صحابہ جیسی عطائیں ہم پر بھی ہو جائیں، صحابہ جیسی نوازشات ہم پر بھی ہو جائیں، رب ہمیں بھی اولیاء اللہ فرمائے، رب ہمیں بھی حزب اللہ فرمائے۔ پھر فرما مصطفیٰ کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہو، فرما خدا کی عطائیں تم پر بھی اتریں گی۔ ختم نبوت پر پہرا دو، کیونکہ جو ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے نا اس کی پشت پر مصطفیٰ کا ہاتھ آ جاتا ہے، اس کی پشت پر کملی والے کا ہاتھ آ جاتا ہے۔ اس لیے تو بزرگوں نے مرزا قادیانی کو بڑے بڑے چیلنج دیے۔ حضرت سیدنا محدث گولڑا فاتح قادیانیت مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نا او مرزا قادیان اگر تو سچا نبی ہے تو ایک کنواری لڑکی کو پردے میں بٹھاتے ہیں، تو بھی دعا کر، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ اسے بچہ دے، وہ تیری نبوت کی گواہی دے۔ اگر تو ایسا نہیں کر سکتا تو مہر علی کرنے کو تیار ہے۔ دریائے راوی کو تو بھی حکم دے الٹا چلے، الٹا بہنا شروع ہو جائے، یہ تو کر کے دکھا، میں تیری نبوت کو مان لوں گا کہ تو سچا پیغمبر ہے۔ اگر تو نہیں کر سکتا میں نبی نہیں پر غلام نبی ہوں، میں رسول نہیں پر غلام رسول ہوں، مصطفیٰ کا ادنا سا غلام ہوں، میں کر کے دکھاتا ہوں۔ دریائے راوی الٹا چلے گا۔ آپ نے فرمایا
مردے کو زندہ کرتے ہیں، وہ مردہ اٹھ کر گواہی دے گا کہ تو سچا نبی ہے، اگر تو یہ کر سکتا ہے کر کے دکھا، اگر تو نہیں کر سکتا تو میں کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کئی چیلنج دیے، آپ سے کہا گیا حضور آپ نے اتنے بڑے چیلنج کیوں دیے؟ آپ نے فرمایا منج قلے دے زور تے کٹ دیے، فرمایا جیندی پشت دے اتے مصطفیٰ دا ہاتھ ہوئے، وہ اتنے بڑے چیلنج نہ کرے تھے اور کیا کرے؟ فرمایا مصطفیٰ کا ہاتھ میری پشت پر ہے جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے، مصطفیٰ کا ہاتھ اس کی پیٹھ پہ آ جاتا ہے۔ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے پارلیمنٹ کے اندر، پاکستان کی پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کی۔ قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ نے جون 1974 کو یہ قرارداد پیش کی۔ یہ جو مرزائی ہیں، چاہے احمدی ہوں چاہے لاہوری ہوں کوئی بھی ہوں، ان سب کو غیر مسلم قرار دیا جائے۔ لاہوری قادیانیوں کا گروپ آپ کی خدمت میں آیا، کہنے لگا آپ نے پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کی ہے کہ ہمیں بھی کافر قرار دیا جائے، لہٰذا مہربانی کریں، ہم مرزا کو مانتے تو ہیں مگر نبی کم مانتے ہیں، مجدد زیادہ مانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جو اسے مجدد مانے، جو اسے نبی مانے، چونکہ اب وہ نبوت کا دعویٰ کر چکا ہے، اب جو بھی اسے مانے گا نا، جو نبوت کا دعویٰ کر لے، اس سے ہر کسی کو برات کا اعلان کرنا چاہیے، ہر کسی کو دور ہو جانا چاہیے۔ تم اس سے دور نہیں ہوئے ہو، لہٰذا تم ابھی بھی اسے اپنا سب کچھ سمجھتے ہو۔ لہٰذا انہوں نے کہا آپ ہمارا نام قرارداد سے نکلوا دیں، یہ 50 لاکھ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں بطور نذرانہ کے، لہٰذا آپ جو ہے ہمارا نام نکلوا دیں۔ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی رگ رگ کے اندر خون صدیقی دوڑ رہا تھا، آپ نے فرمایا او کم بختو، تم 50 لاکھ لائے ہو، 1974 کی بات ہے، 50 لاکھ لائے ہو تاکہ مجھے خرید لو، صدیق اکبر کے بیٹے کو خرید لو۔ فرمایا کم بختو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، پاؤں سے ٹھوکر مار دی۔ فرمایا یہ لے جاؤ، ہمارا سودا دربار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ فرمایا تم ہمیں خرید کرنے آئے ہو، آج وہ 50 ارب بنے گے آج کے اعتبار سے، آپ نے ٹھوکر مار دی۔ فرمایا یہ لے جاؤ، کم نصیبہ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے، ہم بک جائیں گے، سودا کرنے آئے ہو۔ فرمایا ہمارا سودا دربار رسول اللہ میں ہو چکا ہے، ہم تو بازار مدینہ میں بک چکے ہیں۔ آئے پھر وہ دن بھی آیا 7 ستمبر 1974، 7 ستمبر 1974 کا دن کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے، آئینی قانونی تحفظ دیتے ہوئے، دستور پاکستان اور آئین پاکستان کے اندر یہ لکھ دیا کہ آج کے بعد لاہوری گروپ ہو یا احمدی، یہ سب کے سب مرزا قادیان کو ماننے والے کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، غیر مسلم اقلیت ہیں، یہ نہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہہ سکتے ہیں، یا اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، نہ ہمارے قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، نہ ہماری حدیث کو پڑھ سکتے ہیں، نہ ہمارے نبی کا نام لے سکتے ہیں، نہ ہمارا کلمہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو مرضی اپنا اور کلمہ پڑھیں اور کتاب پڑھیں اور دین پڑھیں، ہمارے دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ آئین پاکستان میں لکھ دیا، آج اگر قانون کی خلاف ورزی کی جائے تو ہمارے سیدھے سادے لوگ جو مصلحت پسند ہیں وہ بھی کہتے ہیں مولوی صاحب چپ کرو، قانون کے خلاف بات نہ کرو کہ کہیں پھانسی کے پھندے پر نہ لٹک جائیں، کہیں پولیس ہتھ کڑی نہ لگا دے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے۔ میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے، آئین پاکستان کے خلاف بات نہ کرو، قانون پاکستان کے خلاف بات نہ کرو، پر یہ تو پاکستان کا قانون ہے نا۔ یہ قادیانی آج سرکاری اور غیر سرکاری سکولوں کے اندر بطور ٹیچر گھس کر ہمارے سادہ لوگ بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ہمارے ٹیچروں کو گمراہ کر رہے ہیں، پڑھے لکھے طبقے کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کے ذہن خراب کر رہے ہیں، ان کو ورغلا رہے ہیں، ان کے ایمان چھین رہے ہیں، لٹیرے بنے ہوئے ہیں اور وہ اپنی عبادت گاہیں بنا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ پاکستان کے قانون کے خلاف ہے، وہ مسجد بنائیں، نام رکھیں مسجد، آپ ان کے خلاف مقدمہ کرو کیونکہ پاکستان کے خلاف ہے، وہ اپنا نام رکھے مسلمان، ان کے خلاف مقدمہ
مقدمہ کرو، اس لیے کہ پاکستان کے قانون کے خلاف ہے، وہ ہمارے قرآن کی تلاوت کریں، ان پر مقدمہ کرو کہ ہمارے قانون کے خلاف ہے، وہ ہمارے نبی کی حدیث پڑھے، ان پر مقدمہ کرو کہ ہمارے قانون کے خلاف ہے۔ مگر مصلحت پسند اپنے مسلمانوں کو کہتا ہوں چلو قانون کے خلاف بات ہو، ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہو، یہاں تو ہمارا ساتھ دو کہ قادیانیوں کا ایک ایک عمل اسلام کے ہی نہیں پاکستان کے قانون کے بھی خلاف ہے، پاکستان کے آئین کے بھی خلاف ہے، پاکستان کے قانون کے بھی خلاف ہے، وہ کوئی عمل مسلمانوں والا نہیں کر سکتے۔ وہ تو ایسے ہے، آپ بکرے کی دیگ پکائیں، بکرے کی دیگ میں خنزیر کی بوٹی ڈال دیں، کتے کی بوٹی ڈال دیں، کھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ میں نے کہا قادیانی ہمارا حج کرے، ہمارا عمرہ کرے، ہمارا قرآن پڑھے، ہمارے جیسی نماز پڑھے، ہمارے جیسا روزہ رکھے، ہماری کتاب پڑھے، ہمارے نبی کی حدیثیں پڑھے، ہمارے نبی کا نام لے، ہمارا کلمہ پڑھے، مگر وہ ایسے ہی ہے مرزا قادیانی کو نبی مان کر جیسے دودھ کے اندر پیشاب کا قطرہ ڈال دیا جائے پینے کے قابل نہیں رہتا، برباد ہو جاتا ہے۔ بکرے کی دیگ کے اندر حلال گوشت میں خنزیر کی بوٹی ڈال دو، کھانے کے قابل نہیں رہتا۔ میں نے کہا سارا کچھ مسلمانوں والا کرے یہ سارے قادیانی، مگر مرزا قادیانی کو نبی مانے، ان کا سب کچھ برباد ہو جاتا ہے، سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ قادیانیوں کی حقیقت ہے۔ قادیانیوں کو ذرا سمجھو، یہ یہودیت سے بدتر، عیسائیت سے بدتر، ہندو سے بدتر، سکھ سے بدتر، بدھ مت سے بدتر، دنیا کے ہر مشرک سے بدتر، دنیا کے ہر مرتد سے بدتر، دنیا کے ہر کافر سے بدتر مرزائی ہے، قادیانی ہے۔ ان کے بارے نرم گوشہ نہ رکھنا، ورنہ مصطفیٰ بھی روٹھ جائے گا، مصطفیٰ کا خدا بھی روٹھ جائے گا۔ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ جب مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر چڑھایا گیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھٹو کے عمل اپنی جگہ، جو کچھ بھی اس نے کیا، مگر اس نے وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے پاکستان کی پارلیمنٹ سے یہ آئین پاس کیا، یہ قرارداد منظور کی کہ نبی ہمارا آخر الزماں پیغمبر ہے، آپ کے بعد نہ کوئی ذلی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی بروزی نبی آ سکتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا یہی عمل اس کی بخشش کے لیے میرے نزدیک کافی ہے۔ قائد ملت اسلامیہ نے فرمایا یہی عمل بھٹو کی بخشش کے لیے کافی ہے کہ اس نے پاکستان کی قرارداد سے مصطفیٰ کی ختم نبوت پر پہرا دیا، مصطفیٰ کی ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ ذرا آخر میں گرجدار نعرہ سنائیں، تاجدار ختم نبوت، ہاتھوں کو اٹھا کر تاجدار ختم نبوت، ہاتھوں کو لہرا کر تاکہ پتہ چلے یہ عقیدہ ختم نبوت کے حاملین بیٹھے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے پروانے۔ اگر چاہتے ہو تمہاری پیٹھ پہ مصطفیٰ کا ہاتھ آ جائے، ختم نبوت کا نعرہ زور سے لگاؤ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جزاک اللہ۔